کریں آپ نعرے تلاوت قرآن کریم طاہر احمد صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کہاں سے شروع کیا یہاں سے یہاں سے گیا مومنین آپ نے مومنین پڑھا تھا مسلمین پڑھا تھا مومنین ہی پڑھا تھا. جی اچھا ٹرانسلیشن ثاقب محمود عاطف صاحب. سورہ النور کی آیات 52 تا 57 کی تلاوت کی گئی ہے. ان آیات کریمہ کا ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحم اللہ تعالیٰ پیش خدمت ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. مومنوں کا قول جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، محض یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور یہی ہیں جو مراد پا جانے والے ہیں. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کا تقوی اختیار کرے تو یہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر تو انہیں حکم دے تو وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے. تو کہہ دے کہ قسمیں نہ کھاؤ، دستور کے مطابق اطاعت کرو، یقیناً اللہ جو تم کرتے ہو اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے. کہہ دے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پس اگر تم پھر جاؤ تو اس پر اتنی ہی ذمہ داری ہے جو اس پر ڈالی گئی ہے، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو تو ہدایت پا جاؤ گے. اور رسول پر کھول کھول کر پیغام پہنچانے کے سوا کچھ ذمہ داری نہیں. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا. وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے،
اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ظفر مصطفیٰ صاحب ناظم۔ السلام علیکم۔ کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہمیں اس یار سے تقویٰ عطا ہے، ہمیں اس یار سے تقویٰ عطا ہے، نہ یہ ہم سے کہ احسان خدا ہے، نہ یہ ہم سے کہ احسان خدا ہے۔ کرو کوشش اگر صدق و صفا ہے کہ یہ حاصل ہو جو شرط لقا ہے، کہ یہ حاصل ہو جو شرط لقا ہے۔ ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے، ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقا ہے، اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے۔ یہی ایک فخر شان اولیاء ہے، بجز تقویٰ زیادت ان میں کیا ہے، بجز تقویٰ زیادت ان میں کیا ہے۔ ڈرو یارو کہ وہ بینا خدا ہے، ڈرو یارو کہ وہ بینا خدا ہے، اگر سوچو یہی دار الجزا ہے، اگر سوچو یہی دار الجزا ہے، مجھے تقویٰ سے اس نے یہ جزا دی، مجھے تقویٰ سے اس نے یہ جزا دی،
مجھے تقوی سے اس نے یہ جزا دی. فسبحان الذی اخذ العادی. عجب گوہر ہے، عجب گوہر ہے جس کا نام تقوی. مبارک وہ ہے جس کا کام تقوی. مبارک وہ ہے جس کا کام تقوی. سنو ہے حاصل اسلام تقوی. کہاں ایمان اگر ہے خام تقوی. سنو ہے حاصل اسلام تقوی. خدا کا عشق میں اور جام تقوی. خدا کا عشق میں اور جام تقوی. مسلمانوں بناؤ تام تقوی. کہاں ایمان اگر ہے خام تقوی. یہ دولت تو نے مجھ کو اے خدا دی. یہ دولت تو نے مجھ کو اے خدا دی. فسبحان الذی اخذ العادی. فسبحان الذی اخذ العادی. ڈرو یارو کہ وہ بینا خدا ہے. اگر سوچو یہی دار الجزا ہے. ہمیں اس یار سے award distribution. Secretary صاحب تعلیم. یہ کھول دیں پردے اور ہوا ہے تھوڑی سی سائڈوں کے. Assalamu alaikum. Dear Huzur, I'll be announcing the Talimi Awards for Academic Excellence and request you to please present these medals to our successful candidates. The first category is HSC, which is the end of the secondary school, 12 years of secondary education in Australia. Muhammad Shahid Hassan,
HSC ATA score of 92.8. Atar Ahmed, HSC ATA score of 96. Rahim Ahmed, HSC with a ATA score of 90.65. Ibtisham Ahmed Zia, HSC with a ATA score of 97.5. Malik Abdul Rauf, HSC with a ATA score of 92.35. Ahmed Mirza, HSC with a ATA score of 99.45. Umair Ahmed Shams, HSC ATA score of 93.4. Shiraz Mohammad Majoka, HSC with a ATA score of 95.3. Syed Wajiul Hassan, HSC ATA score of 96. Umair Asif, first position FSC from Pakistan. Umair Asif, first position FSC from Pakistan. Now we move on to the bachelor's category. Atiyatul Ghalib, her medal would be picked up by her father, Mohattaram Masood Ahmed Shahid Sahib Murabbi Silsila, for Bachelor of Science with distinction. Next, Nayyar Ahmed, Bachelor of Biomedical Science with distinction. Muhammad Ansar Abro, Bachelor of Engineering with distinction. Next, Ata ul Mohsin Waris, Bachelor of Biomedical Science with distinction. Syed Mutahir Jamal, second best graduate in MBBS from Pakistan. Next is the honors category. Shahid Sahu Khan, Bachelor in Pharmacy with honors. Mahmood Ahmed Nasir, Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering with honors. Tariq Chauhan, Bachelor of Science in Pharmacology with honors. Muhammad Hamid Ahmed, Bachelor of Applied Science with honors. Adil Ahmed Khan, Bachelor of Finance in Accounting with honors. Haris Nasir Zia, Bachelor of Engineering with honors. Hamza Khalik, Bachelor of Engineering with honors. Huzur, we now move on to the master's category. Zulwaika Muhammad Al-Kabir, Master of Engineering with distinction. Atar Parvez Rana, Master of Social Development with distinction.
Nasir Ahmed Khan, Master of Information Technology with distinction. Haidar Masood, Master of Finance with distinction. Sharik Ahmed Qureshi, Master of Arts with distinction. Abrar Ahmed Chuktai, Master of Public Health with distinction. Muzaffar Ahmed, Master of Environmental Engineering with distinction. Atif Saud Shahid, Master of Engineering with distinction. Usman Mahmood, Master of Engineering in Power Generation with distinction. Zishan Bilal Mahmood, Master of Information Technology with distinction. Usman Mati, Master of Architecture with distinction. Dr. Muhammad Ashraf, Master of Surgery with distinction. Muhammad Abdul Majid, Master of Business Administration with distinction. Istiaq Mahmood Sandhu, Master in Fine Arts from Pakistan with first position. Huzur, we move on to a PhD category, and we have one such successful candidate, Dr. Masood Shah in Doctor of Philosophy. Huzur, we're moving on to the professional category. Zahir Khan, Chartered Accountancy. Kaleem Ahmed Mirza, Chartered Accountancy. Gulfam Ahmed, Chartered Accountancy. Waji Ahmed, Chartered Accountancy. Nuruddin Abbas, Chartered Accountancy. Abdul Rashid, Chartered Accountancy. Muhammad Mirzan bin Mansoor, Chartered Accountancy. Dr. Imran Ahmed Khurshid, Fellow in General Practitioners. Dr. Abdul Ghaffar Chaudhry, Fellow in Surgeons in Orthopedics. Dr. Abdul Alim Khan, Fellow in General Practitioners. Dr. Muhammad Yaqub Zia, Fellow in Anesthetics. Dr. Munawwar Ahmed Rana, Fellow in Anesthetics. Dr. Ataur Rahman, Fellow in Physicians in Medicine.
Dr. Amir Mahmood, Fellow in General Practitioners. Huzur, that concludes the Talimi Awards, and we now have some Ilm-e-Nami Awards. Assalamu alaikum warahmatullah. A few other awards. The first one is Majlis Ansarullah Ilm-e-Nami for the year 2012 is being awarded to South Australia. The then Zaim of South Australia, Mr. Basharat Ahmed Chauhan, is requested to come forward to receive Ilm-e-Nami. Essay writing competition was arranged for the year 2013 amongst the auxiliary organizations. The first one, Mr. Mirza Ramzan Sharif, first position among Ansarullah. Mr. Mujibur Rahman Sanori, second position among Ansarullah. Mr. Usman Mati, first position among Khuddamul Ahmadiyya. Mr. Mubashir Ahmad Vance, second position amongst Khuddamul Ahmadiyya. Malik Imran Ahmad, third position amongst Khuddamul Ahmadiyya. Master Arsalan Ahmad Nasir, first position amongst At-Tafalul Ahmadiyya. Master Ihtisham Ahmad Gondal, second position amongst At-Tafalul Ahmadiyya. Master Nayab Ahmad, third position amongst At-Tafalul Ahmadiyya. The last award, the Best Performance Tabligh Award, is being awarded to Muhammad Sadiq Sahab for distributing over 20,000 peace pamphlets. Jazakallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Huzur. Beloved Huzur, now I will announce the Khuddam Ilm-e-Nami Qiyadat, and this year Ilm-e-Nami goes to Majlis Al-Noor. Can I request Qaid Sahab Majlis Al-Noor to come forward? Sir, I will announce the Khuddam Ilm-e-Nami Qiyadat for this year, and this year Ilm-e-Nami goes to Majlis Al-Noor. Assalamu alaikum. Dear Huzur, I will announce Ilm-e-Nami for Majlis At-Tafalul Ahmadiyya. This year, Ilm-e-Nami goes to Majlis Fazl Umar, South Australia. May I request Nazam Sahab At-Tafal and Qaid Sahab Majlis, please come on stage and receive Alam.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس وقت میں اپنی بات ان آیات کے مضمون سے ہی شروع کروں گا جو ہمارے سامنے تلاوت کی گئی تھی. اس وقت ان کی تفصیل اور تفسیر تو بیان نہیں ہوگی. بہرحال خلاصتاً اس کے چند نکات یہاں پیش کر دیتا ہوں. پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ ایک حقیقی مومن کامل اطاعت کا نمونہ دکھاتا ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حوالے سے توجہ دلائی جائے تو ایک حقیقی مومن ہمیشہ یہی جواب دیتا ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ رد عمل تمہارا ہوگا، جب یہ جواب تمہارا ہوگا تو سمجھ لو کہ تمہیں تمہارا مقصد حاصل ہو گیا. مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا. پھر یہ کہ کسی خوف یا منافقت سے یہ نہیں کہنا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، بلکہ تقویٰ کا اظہار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کی رضا مد نظر رہتے ہوئے اطاعت کے نمونے دکھانے چاہیے. اپنے خاندان، اپنے عزیزوں یا کسی ذاتی مفاد کی خاطر یہ اطاعت کرنے کے اظہار نہ ہو. صرف وہاں اظہار نہ ہو جہاں اپنے مفادات کا فائدہ ہوتا ہو. اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے. اطاعت کرنے کے انعام کے طور پر تمہارا مقام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بلند فرماؤں گا، تمہیں کامیابی نصیب ہوگی. پھر یہ کہ منہ سے دعوے نہ کرو کہ ہمیں حکم ملے تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. زبانی دعوے نہ ہوں کہ ہم جماعت کی خاطر ہر قربانی دینے والے ہیں. وقت آئے گا تو یہ نہ ہو کہ بہانے اور تعویلیں پیش کرنے لگ جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے، اس لیے اپنے قول و فعل کو ایک کرو.
اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو تمہاری باتوں اور بلند بانگ دعووں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وقت آئے تو ثابت کرو کہ کسی بھی قربانی سے تم پیچھے ہٹنے والے نہیں. پھر فرمایا کہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، رسول کا کام ان کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے اور نصیحت کرنا ہے. اگر لوگ اس پر عمل نہیں کرتے تو رسول اس کا جواب دہ نہیں ہے. فرماتا ہے کہ اگر تم بات نہیں سنتے، نصیحت پر عمل نہیں کرتے، تو اس کا بار تم پر پڑے گا، نہ کہ رسول پر. پھر آگے فرماتا ہے کہ اگر بات سنو گے اور عمل کرو گے تو ہدایت یافتہ کہلاؤ گے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کے وارث ٹھہرو گے. اور انعام کیا ہے؟ فرمایا کہ تم ایک لڑی میں پروئے جاؤ گے، ایمان میں مضبوطی پیدا ہوگی اور خلافت کے فیض سے فیض یاب ہوگے. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس دین پر قائم کرے گا جو اس نے تمہارے لیے پسند کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کون سا دین پسند فرمایا؟ دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دین اسلام ہے. گویا خلافت کے ساتھ جڑے رہنے والے حقیقی مسلمان ہوں گے، کیونکہ اسلام کی روح اکائی میں ہے، وحدت میں ہے. پھر فرمایا جب تم ایک اکائی بن جاؤ گے تو تمہیں تمکنت اور مضبوطی عطا ہوگی. بحیثیت جماعت تمہاری طاقت، مضبوطی اور اکائی ایک قوت کا اظہار کرے گی. اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خوف کے حالات بھی پیدا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ خلافت کے ذریعے سے تمہارے لیے تسکین کے سامان پیدا فرماتا رہے گا اور خوف کو امن میں بدل دے گا. پھر فرمایا کہ پس تم خلافت کے انعام کے شکر گزار رہو تاکہ اللہ تعالیٰ کی تائیدات اور نصرت کے نظارے دیکھتے رہو. فرمایا کہ انعام ملے گا انہیں جو حقیقی عبادت گزار ہوں گے، نمازوں کی طرف توجہ دینے والے ہوں گے، عبادتوں کی طرف توجہ دینے والے ہوں گے. فرمایا کہ بس تم اس عبادت کا حق ادا کرنے کے لیے، انعامات کے مستحق بننے کے لیے اپنی نمازوں کی طرف توجہ دو، انہیں قائم کرو، وقت پر ادا کرو، باجماعت ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے ادا کرو. پھر فرمایا عبادت کے معیار بلند کرنے کے ساتھ مالی قربانی کی طرف بھی توجہ کرو تاکہ تبلیغ اسلام بھی ہو سکے اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی ہو سکے. پھر فرمایا آخر میں کہ یہ باتیں اور مالی قربانیاں تبھی ثمرآور ہوں گی، تبھی تمہیں فائدہ دیں گی جب تم رسول کی کامل اطاعت کر رہے ہوگے اور اس کے بعد نظام خلافت کی اطاعت کر رہے ہوگے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے امیر کی اطاعت میری اطاعت ہے اور میری اطاعت خدا تعالیٰ کی اطاعت ہے. بس اس آیت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھیں تو خلافت کی اطاعت اسی طرح لازم ہے جس طرح رسول کی اطاعت، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا حصول کا ذریعہ ہے. اگر اطاعت کا یہ مادہ ہو تو بظاہر دنیاوی کمزوریوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق کامیابیاں عطا ہوں گی.
اگر اطاعت نہیں اور ایک واجب الاطاعت خلیفہ نہیں، جو جتنی چاہے کثرت ہو کامیابیاں نہیں مل سکتی، خاص طور پر جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حوالے سے بات ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی حقیقی اطاعت ہی انعامات کا وارث بناتی ہے اور خلافت سے مستفید کرتی ہے۔ بس اس بات کو ہمیشہ مدنظر رکھنا چاہیے کہ اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے، جس کو آیت استخلاف بھی کہتے ہیں۔ اگر جائزہ لیں تو واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج روئے زمین پر جماعت احمدیہ کے علاوہ کوئی جماعت نہیں جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس رہنما اصول کے مطابق ایک نظام سے وابستہ ہو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنے کی کوشش کرنے والی ہو اور خلافت کے نظام سے کامل طور پر وابستگی ہو۔ جماعت احمدیہ کے سچا ہونے اور نظام خلافت کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید یافتہ ہونے کے لیے یہی دلیل بہت بڑی ہے کہ جماعت احمدیہ کی تعداد اس وقت باقی مسلمان فرقوں کی تعداد سے انتہائی کم ہونے کے باوجود اسلام کی خوبصورت تعلیم کی تبلیغ کے جو ہے وہ جماعت احمدیہ کر رہی ہے، اور پھر اس تبلیغ کے ذریعے سے یہ تعداد ہر روز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم جہاد نہیں کرتے۔ اس وقت زمانے کی ضرورت کے مطابق حقیقی جہاد جماعت احمدیہ ہی کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ خلافت کا ان لوگوں سے جو عمل صالح کر رہے ہیں، اور وعدہ ہے، اور عمل صالح کا مطلب ہے کہ ایسا عمل جو موقع اور ماحول کے لحاظ سے ہو، اور موقع اور ماحول کے لحاظ سے اس زمانے میں جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہو گئی ہے، تلوار کے جہاد کو ختم کر دیا گیا ہے اور صرف کلمی جہاد ہی ہے جو آج کے وقت کی ضرورت ہے۔ میڈیا کے ذریعے جہاد ہے جو اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بار بار اطاعت پر زور دیا ہے، اور پھر آخر میں جو آیت ہے اس میں نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ رسول کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کو حاصل کرنے کا ذریعہ بتایا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آنے والے مسیح و مہدی کو قبول کر لینا تاکہ تم پر رحم ہو، اور ایک لمبے عرصے کے تاریک زمانے کے بعد پھر خلافت کا نظام مسیح موعود اور مہدی موعود جو خاتم الخلفاء بھی ہیں کے ذریعے سے شروع ہو۔ بس اس خاتم الخلفاء نے آ کر بتانا تھا کہ حقیقی اطاعت کیا ہے اور حقیقی جہاد کیا ہے اور اس کو کس طرح سر انجام دینا ہے۔ سنگاپور میں انڈونیشین پڑھا لکھا ایک طبقہ بھی آیا ہوا تھا غیر جماعت کا، پروفیسر تھے، ڈاکٹر تھے، اخباروں کے نمائندے تھے۔ وہاں انہوں نے کہا کہ آپ کے خلاف یہ ایک الزام ہے کہ آپ جہاد کے قائل نہیں ہیں۔ میں نے کہا ہم جہاد کے قائل ہیں، جہاد کے خلاف ہم نہیں۔ اس وقت جو جہاد کی ضرورت ہے وہ اس کی نوعیت بدل گئی ہے۔ اس وقت کوئی حکومت یا کوئی تنظیم اسلام پر بحیثیت مذہب اسلام کے بحیثیت مذہب حملہ آور نہیں ہے۔ سیاسی لڑائیاں ہیں،
اسلام کے نام پر کوئی حملہ نہیں کیا جا رہا. اسلام پر حملہ اگر کیا جا رہا ہے وہ تلوار کے ذریعے سے نہیں بلکہ پریس کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے، اور انہی ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی آج ہمیں ضرورت ہے تاکہ جو ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں اسی سے ہم جواب دیں. اور یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں فرمایا ہے کہ اس وقت قلم سے تلوار کا کام لو. بس یہی ہتھیار ہے آج کل کے جہاد کا، جس کے ذریعے سے اسلام نے اس زمانے میں ترقی کرنی ہے انشاءاللہ. یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نتیجہ ہے جو جماعت ہر روز بڑھتی چلی جا رہی ہے. لاکھوں لوگ اسلام میں ہر سال شامل ہوتے ہیں. نیک فطرت مسلمان بھی حقیقت جان کر اس حقیقی اسلام میں شامل ہو رہے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیش فرمایا اور جس کی پیش گوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور جو حقیقی عمل بھی جس پر کر کے دکھایا تھا آپ نے، اور وہی تعلیم قرآن کریم میں ہے. اور دوسرے مسلمان تعداد زیادہ ہونے کے باوجود نہ تبلیغ کے کام کر رہے ہیں، نہ ہی کوئی اور اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. ہاں، جہاد کا شور مچاتے ہیں. جہاد قتل و غارت نہیں ہے، جہاد اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، اس کی خوبصورت تعلیم دنیا پر واضح کرنا ہے. لیکن مسلمانوں کا اکثریتی طبقہ جو ہے خاموش ہے. کہتا تو ہے کہ جہاد ہونا چاہیے لیکن جہاد کرتا نہیں. اور دوسرا طبقہ جہاد کے نام پر ظلم کر کے دنیا کے امن کو برباد کر رہا ہے اور یوں اسلام کو بھی بدنام کر رہا ہے. اور دنیا کی نظر میں یہ لوگ حقیر سے حقیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ جو حرکتیں یہ کرتے ہیں اس کے بعد نہ ان کو کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی پذیرائی ہوتی ہے کہیں. لیکن جماعت احمدیہ کا وقار دنیا میں بلند سے بلند تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اصل میں تو یہ جماعت احمدیہ کا وقار نہیں بلکہ اسلام کا پیغام ہے جو دنیا میں پہنچ رہا ہے، اور اسلام کی تعلیم دنیا میں روشن تر ہو کے ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہے. قرآن کریم کی اشاعت ہے مختلف زبانوں میں، تو یہ جماعت احمدیہ کر رہی ہے. لٹریچر اسلام کے حق میں شائع ہو رہا ہے اور مخالفین کے جواب دیے جا رہے ہیں، تو آج یہ جماعت احمدیہ کر رہی ہے. ایک بہت بڑا ذریعہ ہماری تبلیغ کا MTA کے ذریعے سے ہے، جو 24 گھنٹے مختلف زبانوں میں اسلام اور احمدیت کا حقیقی پیغام پہنچا رہا ہے اور دنیا سے متاثر بھی ہو رہی ہے. خود مسلمانوں کو MTA کے ذریعے سے حقیقی اسلام کی تعلیم کا پتہ چل رہا ہے، اور اکثریت کے باوجود اس کے کہ دوسرے مسلمان اکثریت میں ہیں، ان کے سر جھکے ہوئے ہیں، کیونکہ کوئی بھی اعتراض جو اسلام پر ہو اس کا جواب دینے قابل نہیں. لیکن اب
جب سے ان لوگوں نے، ایسے لوگوں نے جن تک ایم ٹی اے کی رسائی ہے یا وہ پہنچے ہیں، انہوں نے یہ لکھنا شروع کر دیا ہے کہ ہم اپنے سار اونچے کر کے چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کی چند مثالیں میں پیش کرتا ہوں، اور بعض ایسے بھی ہیں جو احمدی تو نہیں ہوئے، بعضوں نے سن کے احمدیت قبول کر لی لیکن احمدیت نہیں ہوئے، لیکن تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ الجزائر سے ہمارے ایک دوست ہیں عبد الکریم صاحب، کہتے ہیں کہ 2007 میں ایک روز اچانک ایم ٹی اے دیکھنے کا اتفاق ہوا، جہاں 3 نوجوان گفتگو کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ امام مہدی ظاہر ہو گیا ہے۔ ان کی باتوں نے ہلا کر رکھ دیا۔ ہانی صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے والی غلط روایات کا رد کر رہے تھے، جنہوں نے ایک عرصے سے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ مسیح موعود کے بارے میں کئی سوال پیدا ہوئے، سارا وقت پروگرام دیکھا اور آہستہ آہستہ شکوک دور ہو کر یقین بڑھتا چلا گیا۔ پھر مصطفیٰ صابر صاحب کی کتاب السیرۃ المطہرہ میں آیت مساک النبیین کی تشریح پڑھی تو گویا اس نے ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد ایم ٹی اے کے یہ پروگرام ریکارڈ کرنے شروع کر دیے اور ان کو بار بار سننا شروع کیا۔ گھر والوں کو بتایا تو انہوں نے بھی فوراً قبول کر لیا، لیکن کامل یقین نہ کیا۔ وقت گزرتا گیا اور سوالات ذہن میں رہے اور فیصلہ کیا کہ ان کے حل ہونے پر بھی بیعت کروں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ میری غلطی تھی کہ میں انتظار کیا، مجھے فوراً بیعت کرنی چاہیے تھی۔ یہ آواز کا نظام ایسا ہے کہ آخر تک جا رہی ہے آواز۔ پھر ایک یمن سے ایک علی صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ ایم ٹی اے کے ذریعے خدمت کرنے والوں کو میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ تمام کارکنان کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو بہتر اجر عطا فرمائے۔ ابھی تک جماعت احمدیہ کی جتنی بھی کتب کا مطالعہ کیا ہے ان میں مجھے اپنی گمشدہ چیزیں ملیں اور ان کتابوں سے حقیقی اسلام نظر آیا۔ پر دیکھیں، اگر آپ اپنے آپ کو ایم ٹی اے سے منسلک کر لیں گے تو ہر احمدی کا علم بھی بڑھے گا، ہمارے بچوں اور نوجوانوں کا علم بھی بڑھے گا۔ اس لیے میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ ایم ٹی اے پر جو ہم اتنا خرچ کرتے ہیں، ہر احمدی کو روزانہ ایک کچھ وقت مقرر کر کے اس کے کوئی نہ کوئی پروگرام ضرور سننا چاہیے۔ پھر ایک عرب ملک کے ہیں احمد صاحب، وہ کہتے ہیں میں پہلی مرتبہ آپ سے ہم کلام ہو رہا ہوں۔ پہلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی تفاسیر آسن ترین تفاسیر ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ تک یہ خوشخبری بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس چینل کو دنیا میں عربی بولنے والے ملینز کی تعداد میں دیکھتے اور سنتے ہیں، اور اس بات میں ذرا بھی شک نہیں ہے کیونکہ میں نے بے شمار لوگوں سے اس بارے میں سنا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پھر الجزائر سے ایک دوست ہیں کمال صاحب، کہتے ہیں میں امازیری الجزائری نوجوان ہوں، 20 سال کی عمر تک تو میں اسلام کو جانتا تک نہیں تھا۔ پھر کچھ علماء کی سی ڈیز اور ایک اسلامی چینل کی وجہ سے کچھ اثر ہوا، مگر چند ماہ تک یہ اثر زائل ہو گیا کیونکہ مجھے محسوس ہوا کہ ان کی باتوں میں باہم بھی تضاد ہے، نیز وہ عقل سے بھی ٹکراتی تھیں۔ پھر میرا تعارف حوار مباشر کے توسط سے جماعت احمدیہ سے ہوا۔ میں گاہے گاہے ایم ٹی اے دیکھتا تھا۔ ایک دن ایک سلفی مولوی کو دیکھا کہ وہ جماعت کے خلاف گند بک رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ کیوں یہ مولوی گالیاں دیتے ہیں اور جماعت کے عقائد کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ میں نے ایم ٹی اے کو مزید دیکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیعت کر لی۔ اب انٹرنیٹ کی سہولت حاصل کرنے کے بعد میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کیا اور اپنی کمیاں دور کیں اور شرائط بیعت پر پوری طرح کاربند ہونے کا عزم کیا۔
کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام روحانی پرندے پیدا کرنے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ میری حالت تو اس شخص کی سی ہے جو سویا ہوا جاگے تو سورج کو اچانک اپنے سامنے چمکتا ہوا پائے۔ میری تو اب ایک ہی خواہش ہے کہ میں شرائط بیعت پر پوری طرح کاربند ہوں۔ یہ ہے نئے آنے والوں کا معیار۔ پھر ایک عرب دوست ہیں عبداللہ صاحب لکھتے ہیں، تقریباً 2 سال قبل میں ٹی وی پر مختلف چینل گھما رہا تھا کہ MTL عربیہ مل گیا۔ شروع میں تو کوئی توجہ نہ دی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حوار مباشر اور لقاء مع العرب پروگرامز میں مسیح موعود اور امام مہدی کے ظہور کی بات کو سنا اور ایسی عظیم تفسیر قرآن سنی جو سیدھی دل میں جا بیٹھی تھی۔ قرآنی آیات کی تفسیر اور احادیث کی شرح سن کر روز بروز بصیرت میں اضافہ ہونے لگا اور یوں محسوس ہونے لگا کہ نئی پیدائش ہو رہی ہے۔ دعا اور نماز کی حقیقی ادراک نصیب ہوا اور میرے دل نے گواہی دی کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہی مسیح موعود اور امام مہدی ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنے دوستوں اور جاننے والوں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں تبلیغ شروع کر دی، مگر وہ بالمقابل قصے کہانیاں اور خرافات پیش کرتے۔ میں نے MTA سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ حقیقت میں یہ سب علوم وہی خزائن ہیں جو مسیح موعود لٹانے آئے تھے۔ بس مبارک ہو اسے جو سنے، سمجھے اور قبول کرے۔ میں گھر پر ہی نماز پڑھتا ہوں اور دعائیں کرتا ہوں۔ یعنی ان کو وہاں باجماعت کیونکہ احمدی ہو گئے ہیں، اب مولوی کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چاہتے، جس میں منافقت ہے۔ پھر مراکش کے ایک دوست ہیں انس صاحب، کہتے ہیں جماعت سے میرا پہلا تعارف MTA العربیہ کے ذریعے 2010 میں ہوا۔ مجھے احمدی طرز فکر بہت پسند ہے، خصوصاً وہ پروگرام جو MTA پر عیسائیت کے بارے میں آتے ہیں۔ مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے محبت ہے۔ جو تصویر MTA پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دکھائی جاتی ہے وہ میرے لیے ایک سرپرائز ہے، کیونکہ 18 سال قبل میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جس کے دائیں ہاتھ میں تلوار تھی اور بائیں ہاتھ میں نیزہ۔ وہ میری طرف بڑھ رہا تھا، سو میں بھی اس کی طرف بڑھا اور تیزی سے بڑھتے ہوئے ان کے دائیں ہاتھ سے تلوار لے لی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ جب میں جاگا تو اس خواب کا میرے دل پر بہت اثر تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ شکل ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ پھر جب میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر دیکھی تو یہ ہو بہو وہی شکل تھی جسے میں نے 18 سال قبل خواب میں دیکھا تھا۔ پھر عرب ہی نہیں، افریقہ کے ممالک میں بھی جس طرح اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما رہا ہے۔ بورکینا فاسو جو ہمارے مبلغ ہیں لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان نے بیعت کی ہے۔ جب ان سے پوچھا کہ آپ کی بیعت کی کیا وجہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ میں ہمیشہ اس بات پر غور کرتا تھا کہ آخر کیوں سب مسلمان صرف احمدیوں کے خلاف ہیں۔ ایک روز میں نے ریڈیو احمدیہ پر خلیفۃ المسیح کا خطبہ سنا، جس میں حضور نے، یعنی میری بات بتا رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مغربی پروپیگنڈے کا جواب دیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو اپنانے کی نصیحت فرمائی تھی۔ یہ سن کر میں نے سوچا کہ اس قدر حکمت اور دانائی کی نصیحتیں تو آج تک کسی مولوی نے ہمیں نہیں کی۔ چنانچہ میں نے ریڈیو پر ہر ہفتے خطبہ سننا شروع کر دیا اور باقاعدگی سے سنتا رہا۔ ان خطبات نے میری کایا پلٹ دی ہے اور میں نے بیعت کر لی۔ مجھے میرے تمام سوالات کے جواب ان خطبات سے مل گئے۔ یہ سب احمدیوں کے مخالف اس لیے ہیں کہ جماعت احمدیہ خدا تعالیٰ کی ایک سچی جماعت ہے اور سچوں کے ساتھ ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔
پھر اردن کے ایک بہت بڑے اخبار ہے الرائی، اس نے اپنی 3 فروری 2013 کے شمارے میں MTA کے پروگرام الحوار المباشر کے بارے میں لکھا کہ جماعت احمدیہ جو 19ویں صدی کے آخر میں ہندوستان میں قائم ہوئی کا معاملہ چاہے کچھ بھی ہو، اور مرزا غلام احمد کے دعوے کے بارے میں ہماری رائے کچھ بھی ہو، مگر یہ بات عیاں ہے کہ اس جماعت کے بعض افراد اور عیسائی پادریوں کے درمیان تورات اور انجیل کے بارے میں ہونے والی گفتگو نے ثابت کر دیا ہے کہ کنیسہ کا لاہوتی نظریہ نہایت بودا منطق اور علم سیاری اور ازمنہ وسطی کی پیداوار ہے۔ جیسا کہ سب پر واضح ہے کہ جماعت احمدیہ کے علم کلام کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو وہ ہے جس میں وہ امام مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں اپنے عقائد کے حق میں دلائل پیش کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم ان کے سامنے ٹھہر کر کئی طرح سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ان کی بہرحال اپنے پڑھنے والوں کے لیے انہوں نے لکھ دیا، یہاں بھی ٹھہر نہیں سکتے یہ۔ دوسرے کہتے ہیں کہ جبکہ ان کے علم کلام کے دوسرے پہلو میں یہ لوگ کتاب مقدس کی روشنی میں یہودی اور عیسائی عقائد پر بحث کرتے ہیں، اور حق یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے مناظروں کو عیسائی پادریوں کے بالمقابل واضح برتری حاصل ہے۔ پادریوں کے مقابل میں ایک معلومات کی وسعت میں مقابلے میں کیا معلومات کی وسعت میں اور کیا منطق و دلیل کی قوت میں ہر لحاظ سے ان کو واضح برتری حاصل ہے۔ احمدی چینل دیکھنے والا ہر شخص محسوس کرتا ہے کہ اختلافی مسائل کے بارے میں بحث کے دوران احمدی مناظرین میں روحانی بردباری اور حسن اخلاق کی خوشبو نظر آتی ہے، اور دلیل اور منطق کی قوت ان کے پاس ہے۔ شاید یہ چینل اس بات میں منفرد ہے کہ اس پر گفتگو کرنے والوں کے پاس پادری زکریا بطرس کے اعتراضات کے بے شمار جواب ہیں، خصوصاً ان اعتراضات کے جوابات جو اس پادری نے قرآن کریم کی زبان کے بارے میں کیے ہیں۔ ہم جواب دیتے ہیں ہر اس اعتراض کا جو قرآن کریم پر کیا جائے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا جائے۔ کسی کے خلاف ہم نہیں بولتے، لیکن جہاں اسلام پر حملہ ہوگا ہم ضرور اس کا جواب دیتے ہیں، پھر وہ مقابلے میں جواب دینا پڑتا ہے۔ لیکن اصل تبلیغ یہی ہے کہ اسلام کی خوبصورتی دنیا پر واضح کی جائے۔ پھر لکھتے ہیں کہ حوار مباشر پروگرام کے دوران دینی اختلافات پر بحث کا یہ تجربہ ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ باہم دینی اختلاف رکھنے والے لوگوں کو اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے اور عقلی اور شعوری بنیادوں کو سمجھنے کے لیے الحوار المباشر کی طرز پر گفتگو کریں۔ بات کو سمجھنا اور دوسرے فریق کے ساتھ افہام و تفہیم کا رویہ اپنانا ہی دوسری قوموں اور تہذیبوں سے تعارف کا دروازہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آج کل عربوں کے بہت سے چینل ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کم علمی تنگ نظری کا نمونہ ہیں۔ ان کے یہ چینل بے راروی پھیلاتے اور طرح طرح کے جاہلانہ اور اخلاق سوز پروگرام پیش کرتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ اخلاق سوز پروگرام پیش کر رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں، اور ہم جو قرآن کریم کی پرحکمت تعلیم کو دنیا پر واضح کر رہے ہیں، ہم غیر مسلم۔ پھر کہتے ہیں کہ لیکن ان کے برخلاف اور شاذ و نادر کے طور پر مفید گفتگو پیش کرنے والا حوار المباشر کا پروگرام بھی ہے جو کہ احمدیوں کے چینل پر آتا ہے۔ ہم پسند کرتے ہیں کہ اس طرح کے پروگرام بکثرت ہوں تاکہ یہ ایسی نورانی لہر بن جائیں جس کے سوا کوئی اور چیز ظلمات اور اندھیروں کو دور نہیں کر سکتی، جیسے کہ سب جاننے والے جانتے ہیں۔ یہ ان کا تبصرہ ہے۔ اب یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے سے بے شک انکار کریں، لیکن یہ ماننے پر مجبور ہیں
کہ اسلام کی حقیقی تبلیغ اور جہاد جماعت احمدیہ ہی کر رہی ہے، اور اسلام کی خصوصی تعلیم جماعت احمدیہ ہی پیش کر رہی ہے، اور ہر مخالف کو مقابل پر اسلام کے دفاع کے لیے جماعت احمدیہ ہی کھڑی ہے۔ یہ تو اپنوں کا اور مسلمان کہلانے والوں کا کے خیالات ہیں، جن میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے احمدیت اور حقیقی اسلام کو قبول کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دی، لیکن میں نے مختلف موقعوں پر بھی پیش کر چکا ہوں اپنے مختلف خطابات میں، تقریروں میں، مختلف فنکشنز میں غیر مسلم بھی یہ برملا اظہار کرتے ہیں، اور یہ اظہار ریویو آف ریلیجن میں بھی چھپتے رہے ہیں، بعض رپورٹوں میں بھی چھپتے رہے ہیں کہ آج ہمیں یہ غیر کہتے ہیں جو غیر مسلم ہیں کہ حقیقی اسلام کا آج پتہ چلا ہے، ورنہ ہم اسلام میں جہاد کے نظریے کو دہشت گردی اور قتل و غارت ہی سمجھتے تھے۔ یہاں بھی مجھے یہاں کے پریس کے نمائندے، بعض نمائندوں نے سوال کیا کہ یہ اسلام جو تم پیش کر رہے ہو یہ تو مختلف ہے۔ میرا ان کو یہی جواب ہوتا ہے کہ یہی حقیقی اسلام ہے جو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیش فرمایا ہمارے سامنے اور کر کے دکھایا اس پر عمل۔ یہاں کے بڑے چینل ABC کے نمائندے آئے ہوئے تھے 2 دن پہلے، انہوں نے بھی یہی کہا، اور ساتھ یہ کہنے لگے لیکن ایک بات ہے کہ آسٹریلین لوگوں کو تمہارا یہ پیغام پہنچ نہیں سکا، بس یہ بات ہمارے لیے شرمندگی والی ہے کہ ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ خوبصورت پیغام کیوں نہیں ہمیں پہنچایا جا رہا۔ اس کو تو میں نے کہا اب تم نے میرا انٹرویو لیا ہے تو اس کو پہنچاؤ اور تمہارے ذریعے سے ایک طبقے تک تو پہنچے گا، لیکن بہرحال ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو پہنچائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے وعدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدے بھی ہیں، خلافت کے نظام کے ذریعے دنیا میں اسلام کی تبلیغ پہنچنے کے وعدے بھی ہیں، لیکن ہر جگہ ہر ایک احمدی کا بھی فرض ہے کہ اس پیغام کو پہنچائے، کیونکہ وعدے مشروط ہیں، ایک حد تک پورے ہوں گے، لیکن وہ لوگ جو اس پر اپنے آپ کو شامل نہیں کریں گے اس سے باہر کر رہے ہوں گے۔ دیر سے وہ وعدے پورے تو ہو جائیں گے، لیکن جو نہ عمل کرنے والے ہیں وہ محروم ہو جائیں گے۔ تعارفی لیفلیٹس آپ نے ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کیے، ابھی ایک صاحب نے 20,000 تقسیم کیے، ان کو انعام بھی ملا، لیکن میں نے تو یہ کہا تھا کہ 1 سال میں کم از کم بڑے ممالک جو ہیں 5% اور چھوٹے ممالک 10% آبادی تک اسلام کا یا امن کا پیغام پہنچائیں۔ بعض جماعتوں نے تو یہ کام کیا ہے کہ ملینز کی تعداد میں یہ پیغام پہنچا دیا ہے اور دنیا ان کو جاننے لگ گئی ہے۔ بعض سینکڑوں میں ہیں جماعتیں، لیکن انہوں نے لاکھوں میں یہ پیغام پہنچایا ہے۔ آپ ابھی تک ہزاروں میں پہنچے ہوئے ہیں، یا 1,00,000 2 لاکھ تک بھی اگر پہنچ گئے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، اس کو بڑھانا چاہیے۔ تمام ذیلی تنظیمیں بھی اور جماعتی نظام بھی اس میں تیزی پیدا کرے کہ 10% تک ہر سال پیغام پہنچائیں، اور اگر یہ آپ ٹارگٹ رکھیں گے تب بھی 10 سال کا عرصہ چاہیے آپ کو جماعت احمدیہ کا یا اسلام کا حقیقی پیغام پہنچانے کے لیے اس ملک میں۔ دنیا چاہتی ہے کہ اب اس تک یہ محبت اور پیار کا پیغام پہنچے، اسلام کی حقیقی تصویر پہنچے۔ بس یاد رکھیں کہ بے شک تبلیغ کے اور ذرائع بھی کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی دنیا میں سعید فطرت لوگوں کی رہنمائی فرما رہا ہے، جیسا کہ میں نے بعض واقعات ہی پیش کیے ہیں، لیکن ہر احمدی کا یہ کام ہے کہ ہر تحریک جو ہوتی ہے خلافت کی طرف سے اس کے لیے بھرپور کوشش کرے۔ ضروری نہیں کہ جماعتی نظام پہلے توجہ دلائے، افراد بھی نظام کے پیچھے پڑ جائیں کہ ہمیں اس تبلیغی مہم میں شامل کرنے کے لیے مواد مہیا کرو،
پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز اور مالی قربانی کے ساتھ یہ بات ہے، یعنی ہمارے کام میں برکت اس وقت پڑے گی جب ہم اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرنے والے ہوں گے. نمازوں کی ادائیگی کو بوجھ اور ٹیکس سمجھ کر نہیں ادا کریں گے، بلکہ ایک لذت اور حظ اس میں محسوس کر رہے ہوں گے، اور اس کی ادائیگی سب سے بڑی ہماری ترجیح ہوگی نہ کہ دنیا کے اور کام. اللہ تعالیٰ سے تعلق میں ہم میں سے ہر ایک کو اس مقام تک پہنچنے کی ضرورت ہے اور کوشش کرنی ہوگی جہاں ہمیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام دیکھنا چاہتے ہیں. بعض نئے آنے والے جب اپنے واقعات لکھتے ہیں کہ کس طرح احمدیت قبول کرنے کے بعد ان کا خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوا اور کس طرح ان کو نمازوں میں حاضر اور سرور حاصل ہونا شروع ہوا، تو حیرت ہوتی ہے اس چیزوں کو دیکھ کے. ایک لبنانی نو احمدی نے لکھا کہ پہلے میں نماز پڑھتا تھا تو زیادہ سے زیادہ 3 منٹ لگتے تھے، اور اب یہ حال ہے کہ حضرت مسلم موعود کی تفسیر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد گھنٹہ مجھے سورہ فاتحہ پڑھنے میں گزر جاتا ہے. اب مجھے نماز کی بھی حقیقت سمجھ آئی ہے اور قرآن کی بھی حقیقت سمجھ آئی ہے. ایک عرب ملک کے دوست لکھتے ہیں کہ تقریباً 2 سال قبل میں ٹی وی پر مختلف چینل گھما رہا تھا کہ MTL عربیہ مل گیا، لیکن میں نے شروع میں تو کوئی توجہ نہ دی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حوار مباشر اور لقاء مع العرب پروگرامز میں مسیح موعود اور امام مہدی کے ظہور کی بات کو سنا اور ایسی عظیم تفسیر قرآن سنی جو سیدھی دل میں جا بیٹھی، اور روز بروز قرآنی آیات کی تفسیر اور احادیث کی شرح سن کر بصیرت میں اضافہ ہونے لگا اور یوں محسوس ہونے لگا کہ نئی پیدائش ہوئی ہے، اور یہ پیدائش ہونی چاہیے ہر احمدی کی، کیونکہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد ہی یہی تھا. پھر کہتے ہیں کہ دعا اور نماز کا حقیقی ادراک نصیب ہوا اور میرے دل نے گواہی دی کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہی مسیح موعود اور امام مہدی ہیں، اور آپ کی بعثت کے دلائل واضح ہیں. آپ کی بعثت کے بارے میں بہت سی احادیث میں پہلے پڑھ چکا تھا. اس کے بعد میں نے اپنے دوستوں اور جاننے والوں میں اس معمور ربانی کی تبلیغ قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنی شروع کر دی، اور وہ بالمقابل قصوں، کہانیوں اور خرافات کو پیش کرتے. اللہ تعالیٰ انہیں حق پہچاننے اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ انقلاب ہے جو دنیا میں آ رہا ہے ان لوگوں میں جو اپنی بیعت کی حقیقت کو سمجھ رہے ہیں، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑ کر خلافت کی اہمیت کو بھی پہچان رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی تسکین قلب کے سامان بھی پیدا فرما رہا ہے. تسکین دل کے لیے روپیہ پیسہ نہیں چاہیے، لیکن بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل چاہیے. بس اللہ تعالیٰ کی فضل کی تلاش کرنے کی ہر احمدی کو ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ملتا ہے اس کی کامل فرمانبرداری سے، اس کی کامل اطاعت سے. بس اگر جماعت سے جڑنے کا عہد کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے انعام کا فیض پانا ہے تو اپنی عبادتوں کے معیار بھی بلند کرنے ہوں گے. دنیا کی جو کام ہے دنیا کے، ان کو ثانوی حیثیت دینی ہوگی اور عبادت کو مقدم کرنا ہوگا. پھر اجتماعی عبادت ہے تو اس کی مثال جمعے کی نماز کی ہے. اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ رمضان میں آخری جمعہ پڑھ لیا اور فارغ ہو گئے، بلکہ باقاعدگی سے ہر جمعہ کوشش کر کے ہر ایک کو پڑھنا چاہیے. اور پھر
جو خطبہ جمعہ کا آتا ہے. میں نے کچھ واقعات بھی سنائے کہ کس طرح ایک شخص نے کہا کہ میرے ہر سوال کا جواب مل گیا اور میری تربیت ہوتی رہی. MTA کے ذریعے سے دنیا کے کونے کونے میں جو خطبے کا پیغام پہنچتا ہے یہ بھی سنیں. کہیں دن ہے کہیں رات ہے, لیکن خلافت کی آواز خطبہ جمعہ کے ذریعے سے ہر جگہ بیک وقت پہنچ رہی ہے. دنیا کے اس بر اعظم میں گزشتہ خطبہ جو میں نے دیا وہ تمام دنیا نے دیکھا اور سنا. یہ خوبصورتی آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت کے نظام کے ساتھ وابستہ کر کے اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو عطا فرمائی ہے. خطبے میں دنیا کے حالات کے مطابق رہنمائی ہوتی ہے, اور یہ رہنمائی بھی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اس کے فضل سے ہوتی ہے. مختلف موضوعات ہیں, ان پر خطبات دیے جاتے ہیں. دنیا کے مسائل ہیں, ان کے لیے دعاؤں کی تحریک ہے. یہ سب اجتماعی عبادت جو ہے اس کا نظارہ آج جماعت احمدیہ کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبادتوں کے ساتھ زکوٰۃ اور مالی قربانی کی طرف بھی توجہ دو تو تمہیں ترقیات نصیب ہوں گی. جماعت کی مالی تحریکات دنیا میں محروموں اور غریبوں کی خدمت کے لیے کئی پروجیکٹ چلا رہی ہیں, اور پھر تبلیغ کا ذکر ہو چکا ہے, تو اس کے لیے بھی مالی تحریکات سے ہی اخراجات پورے کیے جاتے ہیں. اس کے لیے میدان جہاد کے لیے مبلغین تیار کیے جاتے ہیں. آج دنیا میں ہندوستان میں, پاکستان میں, کینیڈا میں, UK میں, جرمنی میں, گھانا میں ایسے جامعات ہیں جہاں مبلغین 7 سال کورس کر کے تیار ہوتے ہیں. پھر معلمین کے لیے علیحدہ ادارے ہیں ان مختلف ممالک میں. تو ان سب کی تعلیم کا نصاب جو ہے وہ بھی ایک ہے. یہ بھی ایک اکائی ہے جماعت احمدیہ کی خوبصورتی ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف قوموں کے لوگ, انڈونیشیا کا بھی میں نے بھول گیا ذکر کرنا, وہاں بھی ہے جامعہ. مختلف قوموں کے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں, دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور ایک اکائی کی طرح ایک ہی نصاب کو فالو کر رہے ہیں. بس یہ اکائی بھی خلافت کے نظام کی وجہ سے ہے. پھر قرآن کریم کے تراجم ہیں جو دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف زبانوں میں ہو چکے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں. اور ہر ایک کو اسلام کی حقیقی تعلیم اور قرآن کریم کا حقیقی پیغام ان کی اپنی زبان میں پہنچایا جا رہا ہے. پھر مختلف لٹریچر ہے. پھر MTA کا ذکر پہلے ہی ہو چکا ہے. اس کے ذریعے سے تو تربیتی اور تبلیغی کام بہت زیادہ ہو رہا ہے. میں نے کچھ واقعات پیش کیے تھے. بعض کچھ واقعات اور بھی ہیں جو پیش کرتا ہوں. کویت سے منصور صاحب ایک لکھتے ہیں, مجھے ہی لکھا ہے انہوں نے, کہ میں نے 3 ماہ سے MTA دیکھنا شروع کیا جس نے مجھے اندھیروں اور توہمات سے نکال کر روشنی عطا فرمائی. نماز جو اس سے قبل ایک جسمانی ایکسرسائز سے زیادہ کچھ نہ لگتی تھی, اب اس میں روحانی لذت محسوس ہوتی ہے. اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش کے درمیان ہوں, کیونکہ جن لوگوں سے بھی میں بات کرتا ہوں وہ میری مخالفت کرتے اور مجھے کافر ٹھہراتے ہیں. اور جس بات نے مجھے احمدیت کی صداقت کا قائل کیا ہے وہ مولویوں کا جماعت کے خلاف بولنا ہے, اور وہ بولا گیا جھوٹ ہے. جب میں نے تحقیق کی تو دیکھا کہ آپ لوگ حق و صداقت پر ہیں. پھر مراکش سے ایک صاحب ہیں, لکھتے ہیں کہ میری والدہ ان پڑھ ہیں اور احمدیت کے بارے میں بالکل کچھ نہیں جانتی. تاہم ایک روز میں MTA دیکھ رہا تھا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر دیکھ کر بے اختیار کہنے لگیں کہ یہ تو انبیاء جیسی صورت ہے. میں نے پوچھا کہ آپ کو یہ خیال کیسے آیا؟ کہنے لگیں کہ بس میرے دل کا یہ احساس ہے الحمدللہ
کہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کے دلائل ظاہر کرتا چلا جاتا ہے. پھر مصر سے ایک دوست لکھتے ہیں کہ میں نے 5-6 سال قبل خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ نے مجھے زور سے بھینچا اور مجھے ایک خالی جگہ لے گئے. اس وقت بعض خاص حالات کی وجہ سے میں غصے میں تھا. آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اس سامنے والی عمارت کی طرف دیکھو. اسی وقت وہاں سے ایک شیطان کی شکل کا مسخ شدہ انسان نکلا. آپ نے فرمایا کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس وقت یہ شیطان اس پر غالب ہوتا ہے. میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ غصہ نہ کیا کرو. آپ نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی. پھر آپ نے مجھے گلے لگایا اور چلے گئے. میں خوشی سے کہنے لگا کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرما رہے تھے. پھر کہتے ہیں جب میں جاگا تو سوچنے لگا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تو نہیں تھی. میں نے کسی کو خواب میں دیکھا ہے. مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہ آئی. کچھ مدت کے بعد میں ٹی وی پر چینل بدل رہا تھا تو میں نے اپنے سامنے حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر دیکھی. میں نے کہا خدایا یہ تو وہی بزرگ ہیں جن کو میں نے خواب میں دیکھا تھا. اس کے باوجود میں نے بیعت نہ کی. یہ 4 سال قبل کی بات ہے. اب چند دن پہلے کی بات ہے کہ میں نیند سے جاگا تو کسی کو زور سے یہ کہتے ہوئے سنا تم ہر چیز پر ایمان رکھتے ہو مگر مرزا غلام احمد قادیانی جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رسول بنا کر بھیجا ہے ان پر ایمان نہیں لاتے. میں کہتے ہیں میں اٹھا اور میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ تم لوگ آج سے احمدی ہو. میں اس بات کی تمہیں اور اپنی اہلیہ کو وصیت کرتا ہوں اگر تمہیں موت آئے تو احمدی ہونے کی حالت میں آئے. پھر اردن سے ہمارے تمیم صاحب لکھتے ہیں کہ خاتون ہیں حنان صاحبہ, کویتی ہیں اور ایم فل کر رہی ہیں اردن میں. ان کا جماعت سے تعارف MTA کے ذریعے سے ہوا. بیعت کے بعد انہیں حقیقت الوحی دی گئی جو انہوں نے کویت واپس جاتے ہوئے جہاز میں پڑھنے شروع کر دی. بعد میں انہوں نے مجھے میسج بھیجا کہ میں اس کتاب کو پڑھتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی. جو چاہے سورج کی لطیف اور روشن کرنوں سے منہ موڑ لے اور جو چاہے اس سے لطف اندوز ہو لے. شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے سورج دکھایا. پھر الجزائر سے ایک صاحب ہیں اسامہ صاحب کہتے ہیں کہ حال ہی میں مجھے بیعت کی توفیق MTA دیکھنے سے ملی جہاں ہموار مباشر پروگرام میں وفات مسیح کی بات ہو رہی تھی. میں سوچنے لگا کہ واقعی حضرت مسیح عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں یا ابھی تک زندہ ہیں. بہرحال MTA کے پروگرام خصوصاً لقاء مع العرب میں خلیفۃ مسیح رابع کی زبانی بڑا واضح اور معقول تفسیر قرآن سنی. اس پروگرام میں مجھے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تصویر بھی نظر آئی جسے دیکھ کر مجھے ایک پرانی خواب یاد آ گئی کہ میں سونے کی چارپائی پر لیٹا ہوں اور ایک داڑھی والے بزرگ میرے گرد چکر لگاتے ہیں. MTA پر حضور علیہ السلام کی تصویر دیکھ کر معلوم ہوا کہ یہی وہ بزرگ تھے اور یقین ہو گیا کہ جماعت سچی ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان آیات میں بار بار اطاعت کا ذکر آتا ہے. بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد خلافت کی اطاعت بھی ضروری ہے. اور یہاں فرمایا کہ معروف فیصلے پر عمل کرو, اور معروف فیصلہ وہ ہے جو شریعت کے مطابق. یہ واقعات جو میں نے سنائے ہیں چند لوگوں کے انہوں نے بیعت کی اور اپنے ایمان اور اخلاص میں اتنا بڑھ رہے ہیں اور خلافت سے محبت اور وفا میں اتنا بڑھ گئے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے دیکھ کے. اور یہ سوال چون چرا کا نہیں کرتے بلکہ خلافت کی طرف سے جو بات کی جاتی ہے اس کو ہمیشہ یہ معروف فیصلہ سمجھتے ہیں.
کیونکہ معروف فیصلہ وہ ہے جو شریعت کے مطابق ہے. اور ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خلیفہ کبھی شریعت کے خلاف فیصلہ نہیں دے گا، کیونکہ خلیفہ کا کام ہی نبی کے کام کو آگے بڑھانا ہے. جب مسیح موعود کی آمد کے ساتھ خلافت علی منہاج نبوت کے دائمی ہونے کی پیش گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کام کے تسلسل کو خلافت نے ہی جاری رکھنا ہے. بس خلافت سے وابستہ ہونا اور اس کی باتوں پر عمل کرنا اور ہر اس شخص کا کام ہے جو اپنے آپ کو بیعت میں شامل کرتا ہے. ہر اس مومن کا فرض ہے جو اپنے آپ کو خلافت کے انعام کا حصے دار بنانا چاہتا ہے. بعض واقعات میں نے اللہ تعالیٰ میں سنائے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی بھی فرمائی، اور خلیفہ وقت کو بھی دیکھا انہوں نے. بہت سارے ایسے واقعات بھی آتے ہیں، میں نے بیان نہیں کیے اس لیے ایک آدھ میں نے سنایا بھی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ ان لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ خلافت راشدہ کے نظام ہی ہے جو اب جاری ہو چکا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی ہے کہ یہ جاری رہنا ہے. بس ہر احمدی، بچے، بوڑھے، جوان، مرد اور عورت پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ اسلام کی ترقی اب خلافت کے ساتھ وابستہ ہے، نہ کہ کسی مولوی اور کسی گروہ یا کسی حکومت کے ساتھ. بس یہی وجہ ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو دنیا کا رہنما بنایا ہے، جو حقیقی اسلام پیش کر رہی ہے، جو خاتم الخلفاء کے بعد اللہ تعالیٰ کے وعدے کے پورا ہونے کی شرط کو پورا ہوتے دیکھ رہی ہے، جو انفرادی اور اجتماعی عبادتوں میں بھی ترقی کر رہی ہے، اور روحانی اور مالی قربانیوں میں بھی آگے بڑھ رہی ہے، مالی اور جانی قربانیوں میں بھی آگے بڑھ رہی ہے، اور اطاعت کے اعلیٰ نمونے بھی دکھا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے جو وعدہ فرمایا تھا اس کی شرطیں پوری کرنے والے تو پیدا ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی فرمائی تھی وہ تو پوری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن ہر احمدی کو یہ فکر بھی ہونی چاہیے کہ وہ اور اس کی نسلیں کہیں اس شرط کو پورا نہ کر کے انعام سے محروم نہ ہو جائیں. بس بڑے فکر کا مقام ہے. جماعت احمدیہ کا یہ قافلہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کی ترقی کو نہیں روک سکتی. بس جیسا کہ میں نے کہا، دعاؤں کے ساتھ اور قربانیوں کے ساتھ اور کامل اطاعت کے ساتھ اپنے آپ کو اس کا حصہ بنائیں، اس کی برکات سے فیض یاب ہوں، حضرت مسیح علیہ السلام کے مشن کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں. اور وہ مشن ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو دنیا میں قائم کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت اسوے کو دنیا پر ثابت کرنا، قرآن کریم کی روشن تعلیم کو دنیا کو بتانا، مسلمانوں کو بھی دین واحد پر جمع کرنا، اور غیر مسلموں کو بھی خدا تعالیٰ کے آگے جھکانا. بس اٹھیں اور اپنے اس فریضے کے پورا کرنے کے لیے صرف منہ سے نہیں بلکہ اپنے ہر عمل سے اس کوشش میں جٹ جائیں، جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کا عملی مظاہرہ کر کے ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جنہوں نے قیامت تک اس وعدے کے پورا ہونے کا مصداق بنتے چلے جانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں.
آمین. السلام علیکم رحمۃ اللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ. یہ جو حاضری پیش کی گئی ہے اس کے مطابق اس وقت ٹوٹل حاضری یہاں کی 4027 ہے اور بیرونی مہمان جو ہیں 181 ہیں. 25 ملکوں کی نمائندگی ہے اور 64 غیر جماعت گیسٹ ہیں الحمدللہ. کیا کرنا ہے؟ پڑھنا تو پڑھو، جلدی کرو. محمد رسول الله. Muhammadu Yanus Mafafa. La ilaha illallah. Muhammadu Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadu Rasulullah. سيدنا سلام عليكم 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 سيدنا السلام عليكم سيدنا. Asum jino kayina rana asum jino kayina. Asum jino kayina rana asum jino kayina. Nyamina asum jino kayina. السلام عليكم سيدنا السلام عليكم سيدنا السلام عليكم سيدنا السلام عليكم سيدنا السلام عليكم سيدنا. صلی تکبیر. صلی صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی
صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد احمدی احمدی کوباکو سباسب قندارو خندالب سربکب سربکب ان کے نرغامے ہیں آسمان و زمین ان کے نرغامے ہیں آسمان و زمین ان کے در چار سو ان کے گھر ہر طرف احمدی احمدی کوباکو سباسب خندارو خندالب سربکب سربکب ان کے چہرے عجب ان کی بات غضب ان کے چہرے عجب ان کی بات غضب ان کے لب سبد گل ان کی آنکھیں صدف احمدی احمدی کوباکو سباسب خندارو خندالب سربکب سربکب ہر گھڑی آزمائش کڑی ہر گھڑی آزمائش کڑی ان کے دن کربلا ان کی رات نجف احمدی احمدی کوباکو سباسب خندارو خندالب سربکب سربکب اے عدو مبین روشنی بھی کہیں اے عدو مبین روشنی بھی کہیں بن سکی ہے کبھی تیرگی کا ہدف احمدی احمدی کوباکو سباسب خندارو خندالب سربکب سربکب ان کو روکو گے کیا ان کو ٹوکو گے کیا ان کو روکو گے کیا ان کو ٹوکو گے کیا ان کی جرأت بلا ہے مثال سلف احمدی احمدی کوباکو سباسب خندارو خندالب سربکب سربکب سباسب 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 سربکب 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 احمدی احمدی کوباکو سباسب خندارو خندالب سربکب سربکب ہوگا مغرب سے سورج طلوع یہ تو ہونا ہے ہو کر رہے گا یہ تو ہونا ہے ہو کر رہے گا احمدیت کہو زندہ باد آج تم کل زمانہ کہے گا احمدیت کہو زندہ باد آج تم کل زمانہ کہے گا ہوگا مغرب سے سورج طلوع یہ تو ہونا ہے ہو کر رہے گا احمدیت کہو زندہ باد بار آور شجر ہے دیوانوں تا قیامت یہ پھولے پھلے گا بار آور شجر ہے دیوانوں تا قیامت یہ پھولے پھلے گا کون رو
روکے گا کس کے ہے بس میں. یہ تو دریا ہے یہ تو بہے گا, احمدیت کہو زندہ باد. آج تم کل زمانہ کہے گا, احمدیت کہو زندہ باد. ظلم کے تیر شاہوں پہ برسے, جو حسینی ہے وہ بھی سہے گا. ظلم کے تیر شاہوں پہ برسے, جو حسینی ہے وہ بھی سہے گا. احمدیت کے ساغر سے پی لو, پھر جو مانگو گے تم کو ملے گا. احمدیت کہو زندہ باد. آج تم کل زمانہ کہے گا, احمدیت کہو زندہ باد. وہ محبت کی جیتے گا بازی, سنگ باری پہ جو چپ رہے گا. وہ محبت کی جیتے گا بازی, سنگ باری پہ جو چپ رہے گا. داعیے دین احمد ہے جو شاہ, نو کے خنجر پہ کلمہ پڑے گا. احمدیت کہو زندہ باد. آج تم کل زمانہ کہے گا, احمدیت کہو زندہ باد. چلو اگلا ہو جانے سجدہ دو, اگلے پڑھنے دو, کافی دیر ہو گئی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. Singaindo amengarabi ko alanga, Singaindo amengarabi ko alanga. Ko Muhammad nano naitalay ni bakadengu. Salli ala nabiyina Muhammadin. Ko Muhammad nano naitalay ni bakadengu. Salli ala nabiyina Muhammadin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bon ake ate atuwar ki basi Allah. Bon ake ate atuwar ki basi Allah. Au Muhammad bon ana toro, au ana siya o rongo rongo. Salli ala nabiyina Muhammadin. Au Muhammad bon ana toro, au ana siya o rongo rongo. Salli ala nabiyina Muhammadin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oku ikaiha otu wakaku Allah pe. Oku ikaiha otu wakaku Allah pe. Pia ko Muhammad koi talafikau a Allah. Salli ala nabiyina Muhammadin. Pia ko Muhammad koi talafikau a Allah. Salli ala nabiyina Muhammadin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. You know God man belong worship him, all same Allah. You know God man belong worship him, all same Allah. Muhammad Hemi when messenger belong Allah. Salli ala nabiyina Muhammadin. Muhammad Hemi when messenger belong Allah. Salli ala nabiyina Muhammadin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
اے مسیحا نفس اے مہ دل برا تخت مہدی کے وارث امام الزمان سیدی مشفقی مرشدی مہربان تو ہمارا ہوا ہم تیرے ہو گئے تیری مسکان کی پھوار دل پر گری گلشن جام باد صبا چل پڑی تیری مسکان کی پھوار دل پر گری گلشن جام باد صبا چل پڑی پیار میں تیرے من باورے ہو گئے پیار میں تیرے من باورے ہو گئے سیدی مشفقی مرشدی مہربان تو ہمارا ہوا ہم تیرے ہو گئے زندگی تیرے دم سے بدلنے لگی عشق تازہ ہوا جان سنبھلنے لگی زندگی تیرے دم سے بدلنے لگی عشق تازہ ہوا جان سنبھلنے لگی چلو نماز پڑھ لو چھوٹے سکے تھے لیکن چلو اب نماز پڑھ لو